والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نہایت ہی معزز اور محترم یور ایکسلنسی کونسل جنرل آف پاکستان عمران چودھری صاحب، اس ٹیکسی ایسوسی ایشن کے جتنے بھی بھائی یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام، السلام علیکم. میں آپ کی اس خوبصورت اور نہایت ہی انتھیوزیاسٹک ویلکم کا شکر گزار ہوں. اور کونسل جنرل صاحب، جس طرح آپ کے دلوں میں بستے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی بستے ہیں. جہاں جب میں کینیڈا سے ان سے ملاقات ہوئی، ان کے کام کو دیکھا، ان کی کمٹمنٹ، اور جو آدمی کرونا سے 2 بار نہیں ڈرا وہ کسی سے نہیں ڈرتا انشاءاللہ. ان کی جو سروسز ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی 1-2 دوست ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ ایک اپینین چھوٹی سی مائنورٹی ہوگی کہ جو یہ کہیں کہ ڈپلومیٹ ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست تھی، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے خدمت کی ہے اور وہ ریکگنائز ہوتی ہے. میں کونسل جنرل صاحب کی تعریف کے لیے یہاں پہ زیادہ دیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی از ویری ہمبل، اور وہ صرف کیونکہ ہر جگہ پہ جو اچھے کام کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، آئی ٹیل یو عمران چودھری صاحب، یہ صرف آپ کی مخالفت چھوٹی چھوٹی نہیں ہے. پوری کائنات میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایور کریٹ کیے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافق ہوتے تھے. ایک طرف جو صحابہ اکرام جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور وہ 1-2 منافق جو ہیں وہ اپنی پوائزنس بات جو ہے وہ وہاں پہ ڈال دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو یاد کر دلوانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ عبداللہ ابن ابی جب فوت ہوا تو اس کے بیٹے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ جنازہ میرے باپ کا پڑھائیں. قرآن نازل ہوا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت پیارے ہیں میرے، لیکن آپ کو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اجازت نہیں ملے. اور اگر دیکھیں نا، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی، فرما دی، وہ اٹل ہے. اور آپ نے جب اپنا وہ کمبل، وہ کپڑا دیا کہ اس کے کفن کے لیے، تو حکم آیا کہ 1 نہیں 70 بار بھی آپ دیں، اس کو منافق کو جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے. تو ہیں منافقت، انفارچونیٹلی وہ ہماری سوسائٹی کے اندر وہ 1400 سال پہلے نہیں شروع ہوئے تھے، آج بھی ہیں. لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے آپ نے جس طرح ذکر کیا، آج بھی منافقت جن کا ذکر، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو EU ڈس انفارمیشن لیب جس کا ذکر تھوڑا سا ہوا ہے 2-3-4 ہفتے پہلے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی وہ فیک نیوز ایجنسیز تھی
وہ فیک نیوز جو ہے وہ اسپریڈ کرتے تھے, کتنا وہ جھوٹ بولتے تھے, پھیلاتے تھے پارلیمنٹیرینز اور ساری جگہوں پہ. اس کو کاؤنٹر کور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی ہے جس کے ٹویٹس بھی, اور آج ایک مجھے فل رپورٹ بھی سر اب مل گئی ہے, اور وہ جو رپورٹ ہے 108 پیجز ہیں. میں آپ کو بھیج دوں گا کیونکہ آپ تو اس کو تھرلی اسٹڈی کریں گے. اس میں میرا بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن مخالفت تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اچھے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ, اور سچی گل پھر یہ ہے جدا کوئی دشمن بھی نہیں وہ پھر بندہ ہی کی ہے. حضرت علی کا قول بھی ہے نا, جنہیں چنگا بھی نہیں کرنا مندہ بھی نہیں کرنا, کسی دے حق وچ بھی نہیں بولنا, خلاف بھی نہیں بولنا, کوئی کم بھی نہیں کرنا, تے وہ کریڈٹ کہے تے کریڈٹ نہیں, وہ خالی جنت منگے تے اللہ جنت بھی نہیں دے گا. سو اینی وے شارٹ یہ ہے کہ آپ کو, کیونکہ کھانا بھی لگ رہا ہے اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میری آخری سپیچ ہوتی ہے اور کھانے جب لگ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو وائنڈ اپ کروں. کل بھی میں نے یہی دوستوں کو کہا تھا, تحریک کشمیر کے دوستوں کو, کہ کھانا جب لگ جائے تو پھر ایون نماز بھی جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے, کھانا نہیں ڈیلے ہو سکتا. تو 2-3 چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ واقعی ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں. کیونکہ ایک تو جس طریقے سے آپ جو یہاں پہ میں اس کو ٹویٹ کرتا رہا ہوں, جس طرح کورونا کے وقت آپ نے جو سروسز پرووائڈ کی, وی آر پراؤڈ آف یو تھرو آؤٹ یورپ, تھرو آؤٹ دا ورلڈ, وی آر پراؤڈ آف یو. اور آپ اچھا کام کریں گے تو آپ ہمارا پاکستان کا, اسلام کا, آپ سب لوگوں کا جو ہے وہ فخر سے سر جو ہے وہ بلند کریں گے انشاءاللہ. تو دیٹ از اے گریٹ ورک دیٹ یو ہیو ڈن. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ریممبر میں ہاؤس آف لارڈس کی ڈیوٹی جب کرتا تھا, میں لارڈ ابھی بھی ہوں, لارڈ میرا ٹائٹل فار ایور, میرے پاسپورٹ پہ 2 پاسپورٹ ہیں, دونوں پہ لکھا ہوا, لیکن میں ڈیوٹی کرتا تھا تو مجھے بہت سارے لارڈ, سینئر لارڈز آ کے بتاتے تھے کہ یو نو لارڈ احمد, ٹوڈے مائی ڈرائیور ٹولڈ می سو مینی گڈ تھنگز اباؤٹ یو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں اگر ایڈورٹائز بھی کرتا تو وہ اتنا کام نہ ہوتا. ٹیکسی ڈرائیور کے پاس کسٹمر آتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس جو نارمل آپ جو گریٹنگز کے بعد کوئی وقت ملے تو اچھی بات کر سکتے ہیں. یہاں جو آپ کی فٹ بال ٹیمز ہیں بڑی فیمس, اور یہاں پہ جو میں آئیکونز کی تلاش میں ہوں کہ اچھا آئیکن, اچھا کوئی فیمس آدمی, کشمیر کاز کو وہ اس کو وہاں پہ جا کے جنگ نہیں لڑنی, اس نے کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا, خالی اگر آپ کی گاڑی میں کوئی اگر فیمس فٹ بال پلیئر, فیمس آدمی اگر بیٹھا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو نو, بے شک تسی کھاریاں توں اوش, بے شک تسی گجرات توں, یو کین سے یو نو آئی لو کشمیر اینڈ آئی تھنک کشمیریز ڈیزرو فریڈم. اور اگر آپ کوئی سمپتھی دے کوئی آپ کے ساتھ, تو آپ صرف اس کو کہیں کہ یہ فلیگ فورس نہ کریں, یہ کشمیری فلیگ ہے, یہ اٹھا کے اس کی تصویر بنا کے پوری دنیا میں اگر آپ ٹویٹ کر دیں تو ہماری 50 ڈیمنسٹریشن سے وہ ایک آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. میری شاید اپروچ نہ ہو, وہ دوسرے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی اپروچ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یو لیو ہیئر, اور آپ کی کیونکہ
یہاں آپ زبان بولتے ہیں, آپ لوگوں کو جانتے ہیں, اور یو نو کہ امپورٹنٹ لوگ کون ہیں. تو لمبی تقریر جو ہے وہ تو میں ابھی انشاءاللہ جو ٹاپک کے اوپر وہ وہاں پہ کریں گے جہاں پہ ہماری ڈیمونسٹریشن ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس محبت کے ساتھ آپ نے مجھے سنا ہے, اور جس محبت کے ساتھ آپ نے ہم سب کو جو ہے وہ ریسیو کیا ہے. میں وہی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو کونسل جنرل صاحب نے آپ سے کی ہے کہ یہاں سے فارغ ہو کے 6 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے جہاں پہ ڈیمونسٹریشن ہے. راجہ سونی صاحب جی وہ تو آپ کو پتہ ہے. پلیز یہ آپ میری پرسنل ریکویسٹ سمجھ لیں, یہ آپ ضرور کریں. ایک لاسٹ چیز میں, کیونکہ کونسل جنرل صاحب کی جو بات ہے وہ بڑی کمپریہنسو تھی, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید ان کو یاد نہ ہوں. پچھلے دنوں میں پاکستان میں تھا, اور پاکستان میں نے عمران خان صاحب سے ایک میٹنگ اپنی کی, اور ایک یورپین مسلم فورم کے جو دوست ہیں ان کے لیے میں نے ریکویسٹ کی. یورپین مسلم فورم جو یورپین سفید رنگ کے, گورے رنگ کے, چٹے جو مسلمان ہیں, جو انڈیجنس یہاں کے بھی ہیں, رشیا کے بھی ہیں, ہر ملک کے اندر, اسپین کے اندر اور اٹلی کے اندر بھی ہیں. تو وہ ان کی تنظیمیں, میں اس کا میں چٹا نہیں ہوں, میں تھوڑا جا کالا, لیکن کوئی گل نہیں, لیکن وہ میں اس کا حصہ ہوں. اور ان کی خواہش تھی کہ ہم عمران خان صاحب سے ملے, کیونکہ عمران خان صاحب اسلاموفوبیا پہ بات کرتے ہیں, وہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اس کی آواز بلند کرتے ہیں, کہ ہم ان سے ملیں اور جو ہے یہ اپنا کوزز جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے یہ جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں. تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے اسٹریٹ اوے مجھے کہا کہ دیٹس اوکے, لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم ہے, بیوروکریسی ہے, اور ریڈ ٹیپ جس کو میں کہتا ہوں ریڈ ٹیپ ہے, تو وہ ریڈ ٹیپ نے اپنا ایک پروسیس شروع کیا جس سے انہوں نے پورے یورپ کے اندر جتنے بھی اپنی ایمبیسیز اور کونسل جنرلز تھے ان کو وہ میمو بھیجا کہ یہ جو یورپین مسلم فورم ہے یہ کیا کام کرتے ہیں, اور ان سے پرائم منسٹر کی میٹنگ رکھیں یا نہ. سچی بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو تو ڈائریکٹ میں نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے اوپر یہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے نارمل جتنے بھی کونسل جنرل یا پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں ان کا اسلاموفوبیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ عام لوگوں کے ساتھ جا کے جو اسلاموفوبیا کے شکار ہوتے ہیں ان سے, یہ آپ کان بند کر لیں, یہ آپ کے لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہوں, ان کا تعلق ہی نہیں ہے, they don't. لیکن کہیں سے مجھے پتا چلا, فورن آفس سے مجھے پتا چلا کہ کہیں سے وہ انکوائری آتی عمران چودھری صاحب کے پاس آئی. انہوں نے جو جواب دیا وہ اتنا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا کہ جب لارڈ نذیر احمد اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں تو پھر کوشچن کس چیز کی آپ کر رہے ہیں. یہ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ مسلمز کے خلاف پریجڈسم کون سی ہے. باتیں بہت ساری ہیں, سیلڈ آ گیا ہے, آپ انجوائے کریں. بہت بہت شکریہ, آپ سے وہاں پہ ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ.